السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں مسجد قباء میں۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے مسجد قباء کا، اور اس کی شان اور عظمت اور بنانے والوں کی بھی شان اور عظمت۔ جب مسجد زرار کے قریب تھے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ یہاں نماز ادا فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ محبوب آپ یہاں نماز ادا نہ فرمائیں، کیونکہ یہاں ہے وہ منافقین ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایسی مسجد بھی پسند نہیں کہ جس میں محبوب کا ذکر خیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مسجد قباء میں نماز ادا کریں، کیونکہ وہ آپ کے غلاموں نے بنائی ہے، جو اندر سے اور باہر سے پاک ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے بنائی تھی، اور اس وجہ سے حضور کو اس مسجد سے بہت محبت ہے نا۔ مسجد قباء میں حاضری کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ سواری پر بھی تشریف لے کر آتے اور کبھی آپ پیدل بھی۔ مدینے کے جو لوگ تھے، جو عرض کیا رسول اللہ، مکہ کے لوگ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ جب چاہیں وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں صحیح کر سکتے ہیں، صفا مروہ کے پاس جا سکتے ہیں، تو ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہو پا رہی نا جلدی جلدی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی، حضور نے عطا فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک باوضو ہو کر تشریف لائی کر آئے اور یہاں پہ 2 نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، مطلب وہ عمرہ مقبول ہی مقبول ہے، اور یہ حضور نے سند عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد قباء میں باادب حاضری عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مطلب ایک کنواں تھا وہاں پر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد وہ انگوٹھی جو تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدھا دور ہوا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے اور انگوٹھی کو ہلا رہے تھے تو اپنی انگلی مبارک سے، تو وہ کرتے کرتے وہ نیچے گر گئی، پورا پانی بھی نکالا گیا، پھر بھی وہ نہیں ملی۔ خیر یہ وہاں پہ جگہ بھی ہے، پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا درخت لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بورڈ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جہاں پہ کچھ عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ سے گزارا یہاں پر۔